فاریہ خاور کے ساتھ مل کر آئرہ اور کامیار کی شادی رکوا دے گی۔ آئرہ صدمے سے بے ہوش ہو جائے گی۔ کامیار اسی وقت اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالے گا اور ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوگا۔ عرفان صاحب اور کامیار آئرہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچیں گے۔ ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ شدید صدمے میں ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ عرفان صاحب کامیار سے کہیں گے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری وجہ سے آج وہ اس حال میں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد آئرہ کو ہوش آئے گا۔ ڈاکٹرز آ کر کہیں گے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ کامیاب فوراً آئرہ سے ملنے جانے لگے گا کہ عرفان صاحب اسے روک دیں گے اور کہیں گے، خبردار جو میری بیٹی کے سامنے گئے، چلے جاؤ یہاں سے، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیار کہے گا، مجھے خاور اور فاریہ نے پھنسایا ہے، میں آئرہ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ آئرہ کے پاس جائے گا۔ آئرہ کہے گی، تم یہاں کیوں آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ کامیار کہے گا، آئرہ میں بے قصور ہوں، پلیز میرا یقین کرو۔ آئرہ کہے گی، اب مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی وقت عرفان صاحب کامیار سے کہیں گے کہ سنا نہیں آئرہ نے کیا کہا، جاؤ یہاں سے۔ وہ کامیار کو اسپتال سے نکال دیں گے۔ کامیار اداس ہو کر اپنے گھر پہنچے گا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گا۔ آئرہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی تو وہ بھی اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ کچھ دن اسی طرح گزریں گے اور پھر عرفان صاحب آئرہ سے کہیں گے، بیٹا جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں چاہتا ہوں تم کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤ۔ آئرہ کہے گی، بابا میں کہیں نہیں جانا چاہتی، جو ہوا ہے میں اسے اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتی۔ عرفان صاحب کہیں گے، بیٹا کب تک اس طرح رہو گی، تم یہاں سے جاؤ گی تو پرانی باتیں تمہارے ذہن سے نکلیں گی۔ آئرہ خاموش ہو جائے گی۔ دوسری طرف کامیار کی ملاقات اشتیاق سے ہوگی۔ کامیار کہے گا کہ آئرہ کیسی ہے؟ اشتیاق کہے گا، کامیار میں ہمیشہ تمہاری حمایت کرتا تھا کہ تم بدل چکے ہو، لیکن شادی کے دن میری یہ بات غلط ثابت ہوئی، تم نے آئرہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب تم اس کی فکر بھی چھوڑ دو۔ کامیار کہے گا، اشتیاق پلیز تم تو میرا یقین کرو، میں بے قصور ہوں، خاور اور فاریہ نے ہماری شادی رکوانے کے لیے مجھے پھنسایا ہے۔ اشتیاق کہے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو آئرہ ویسے بھی ملک سے باہر جا رہی ہے۔ کامیار اسی وقت آئرہ سے ملنے نکل جائے گا۔ وہ آئرہ کے گھر